یہ زمانے میں اور آپ بستے ہیں نا، یہ شریف لوگوں کا زمانہ نہیں، یہ شرارتی لوگوں کا زمانہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور شرارتی بندہ جو ہوتا ہے نا، شرارتی، اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور مجھے اب کہہ لینے دیں کہ ہماری حکومتوں میں بیٹھے بہت سارے لوگ شرارتی لوگوں کو پالتے ہیں، ان کی باقاعدہ سرپرستی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی شریف آدمی جو سیدھا سیدھا اصلاح کی بات کرتا ہو، اس کے ساتھ 10 گن مین ہو، اس کی پجارو ہو؟ جتنا زیادہ ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ لگانے والا بندہ ہوگا اتنا وہ بڑا ہوگا، اسے حکومتی عہدیدار ملیں گے، اس کو بغل میں بٹھائیں گے، اس سے ملاقاتیں کی جائیں گی۔ ہم پرموٹ کرتے ہیں، پرموٹ باقاعدہ ان لوگوں کو پالا جاتا ہے، اور اس ملک کو توڑنے کے لیے اس طرح کے بہت سارے لوگ پالے گئے۔ ابھی ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑے غلیظ جملے استعمال کیے، اور اس کے اپنے گروہ نے بھی کہا کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بندے پر اس سے پہلے بھی 11 پرچے ہیں، لیکن کوئی اسے گرفتار کرنے نہیں آیا، بلکہ اس کی تصویریں ہیں گورنر صاحب کے ساتھ، فلانے مشیر کے ساتھ، فلانے مشیر کے ساتھ۔ میں کسی بندے پر الزام نہیں دیتا، میں دو ٹوک بات کرتا ہوں۔ اسلام آباد کے اندر جناب صدیق اکبر کی جتنی گستاخی ہوئی، اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہے۔ انہوں نے یہ بندہ پروموٹ کیا، انہوں نے خود تیار کیا، انہوں نے شاباشی دی، اور اس کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گروہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر اتنا زیادہ پاورفل شخص، اور جس پر 11 پرچے پہلے تھے اور پھر بعد میں پتہ نہیں کتنے ہو گئے، آپ گرفتار نہیں کر رہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے، آپ خود اداروں کو حرکت میں نہیں لا رہے۔ میں آپ کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں، پاکستان کی وزارت داخلہ اس بات کی ذمہ دار ہے۔ ہمارے منہ سے آپ نے کبھی کسی کی بے ادبی کیوں نہیں سنی؟ کیوں نہیں سنی؟ کسی کی اتنی جرت ہی نہیں ہوتی کہ بندہ معاذ اللہ کسی کی بات کرے، طاقت ہی نہیں ہے کسی کی۔ لیکن کسی بندے کا اتنی بڑی ہستی کے بارے میں، جسے قرآن نے نبی پاک کا صحابی کہا، عام صحابی نہیں، جو صحابہ کے امام ہیں، اذ یقول لصاحبہ، انہیں قرآن کہتا ہے کہ جب نبی نے اپنے صحابی سے کہا۔ اتنے بڑے آدمی کے بارے میں جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ بغیر کسی کی آشیرواد کے بات کر سکتا؟ تو آپ اپنی کالی بھیڑوں کو الگ کریں، ورنہ یاد رکھیں ہمیں حضرت ابوبکر صدیق سے پیار نہیں، ہمیں ابوبکر صدیق سے عشق ہے، ہمیں ابوبکر صدیق سے عشق ہے۔ ہم صدیق اکبر کے نام پر جیتے ہیں اور ان کے نام پر ہمیں مرنا آتا ہے۔ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ جو رواداری ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے، ہمیں غلامی کرنی آتی ہے۔ ہم جہاں جہاں جن راہوں سے حسن اور حسین گزرے ہیں نا، ان راہوں پر اپنی اولادیں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم جس رستے مولا علی شیر خدا گزر گئے، وہ رستہ بھی ہمارا امام ہے۔ حضرت عثمان غنی ہماری جان ہے، اور اس بندے کی گستاخیاں پہلے کافی ساری موجود ہیں، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ اس بندے کی گستاخیاں پہ کہہ چکا ہوں، پہلے 11 پرچے، اور جس جماعت کا وہ نمائندہ بنتا ہے وہ جماعت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو پھر تعلق کس کا ہے؟ پھر انہی کا تعلق ہے جو ان لوگوں کو پالتے ہیں۔ تو آپ بولیے گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، یہ چونکہ وطن ہمارا ہے، ہمارا بالکل 1% دل نہیں کرتا کہ کوئی ہمیں یوز کر جائے، لڑا کے فرقہ واریت کرا کے ملک کو کوئی بندہ جو ہے وہ عراق بنا دے، لیبیا بنا دے، یہ ہمارا دل نہیں کرتا۔ یہ ہمارا وطن ہے، اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان قائم ہے تو اسلام کا جھنڈا اونچا ہے، یہ ایٹمی قوت ہے۔ یہاں لوگ فساد کرانا چاہتے ہیں، ہمیں اشتعال دلاتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، یہ چھیڑنے کے لیے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، شروع میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ جب ہر بندہ اس بندے سے اظہار لا تعلقی کر رہا ہے، اور آپ کے مشیر، آپ کے گورنر اور ساری دنیا اس سے مل رہی ہے، تو میں بالکل انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو کرا رہی ہے حکومت خود کرا رہی ہے۔ ورنہ ایک بندہ گرفتار کرنا ہے نا، تو اس کو گرفتار کریں، اور ہم کوئی نہیں کہہ رہے کہ ہماری مرضی کی سزا دیں، آپ اسے وہ سزا دیں جو قانون میں موجود ہے۔ تو پھر آپ نے پرچہ کاٹنے کے باوجود جب گرفتار نہیں کیا، تو نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بات رکے گی نہیں، یہ فائل داخل دفتر نہیں ہوگی، یہ ٹاپ آف دی لسٹ رہے گی، اور وہ کوئی بھی ہو، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، ہم کسی بندے کو کسی کے مقدسات کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی خارجی بات کرے، ناسبی بات کرے اہل بیت کے بارے میں، یا کوئی رافضی بات کرے صحابہ کے بارے میں، تو اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ مہربانی فرمائیں، ہم بڑے آپ کو کھلے دل سے بتا رہے ہیں اور انشراح صدر کے ساتھ بتا رہے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔